خالی جگہ پر سلام کہیں گے؟ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی خالی کمرے میں بھی جائیں تو وہاں سلام کریں۔ آپ کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہمیں سلام کرنا چاہیے؟ غفران شیخ دہلی سے، جی ہاں، خالی گھر میں جائیں تو سلام کرنا چاہیے، وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، سلام کا جواب دیں گے۔ کمرے کا مجھے نہیں یاد پڑتا، میرے یعنی خالی گھر کے بارے میں علماء سے سنا ہے۔ اس بارے میں کوئی حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، یہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ کیا اس بارے میں کوئی حدیث ہے، لیکن عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب گھر میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور لاجک یہ بیان کرتے ہیں بھائی فرشتے تو موجود ہوتے ہی ہیں اور سلام کی ایک برکت بھی ہوتی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا فقہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جس کے لیے کوئی بخاری مسلم کی ہمیں حدیث چاہیے ہو۔ اگر کسی کا ذوق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو سلام ہی ہے نا، کوئی بری چیز تھوڑی کر رہا کوئی۔ البتہ اس بارے میں کسی کے پاس کوئی مستند حدیث ہو تو میرے پاس بھیج دیں، تو پھر بات ذرا اوتھینٹک اور مضبوط ہو جائے گی۔ قرآن میں بال نظر آنے کی حقیقت۔ ہمارے علاقے میں قرآن پاک کے دوسرے پارے میں لوگوں کو بال نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال ہیں، اور ان بالوں کو جو شخص پانی کی بوتل میں ڈال کر پیے گا وہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ امتیاز علی نواب شاہ۔ دیکھیں، جن لوگوں کو بال نظر آ رہے ہیں یا تو ان کی آنکھوں میں بال ہے، وہ بال نظر آ رہے ہیں ان کو، یا وہ فارغ البال ہیں، ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو الٹی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہ جو بال قرآن میں نظر آتے ہیں یہ انسانوں کے بال ہوتے ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں، تو ان کو پانی میں ڈال کے بالکل پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خام خواہ میں کسی کی جوئیں جراثیم چلے جائیں گے پیٹ میں، مرمرا جائیں گے آپ بلا وجہ، تو اس لیے فضول چیزیں ان میں لفٹ نہ کرائیں بالکل، ان چیزوں کو بکواس ہے یہ سب کچھ۔ چکن میں خون نظر آئے تو کیا کریں؟ چکن میں جو خون کی آمیزش رہ جاتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ جبکہ قرآن مجید میں بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، بھائی نام ضرور لکھا کریں، اور لوکیشن بھی، یعنی جس شہر سے بات کر رہے ہیں وہ بھی لکھا کریں۔ بھائی قرآن نے بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ دمہ مسفوحہ جسے قرآن نے کہا ہے، بہتا ہوا خون وہ ہوتا ہے جو جانور ذبح کرتے ہوئے نکل رہا ہو، تو مرغی ذبح کرتے ہوئے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے، لیکن جو گوشت میں خون رہ جاتا ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے جب آپ چکن خرید کے لائیں تو اس پہ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ جائز ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ دھوئی جاتی ہے تو وہ ویسے بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بغیر دھوئے بھی اس کو پکا کے کھا لے گا تو وہ حلال ہے، کیونکہ جو خون بہہ گیا ہے نا اس کا جانور ذبح کرنے کے بعد، تو وہ بہتا ہوا خون جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کیا نصاب کو منہا کر کے زکوٰۃ دیں گے؟ عبدالصمد انڈیا سے۔ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، میرے پاس 20 تولے سونا ہے۔ بھائی عبدالصمد آپ ذرا کہاں رہتے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا یار، اور کبھی اکیلے میں کہیں نکل رہے ہو تو بھی بتائیے گا۔ آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، مجھے پورے 20 تولے سونے کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا 7.5 تولے سونا نکال کر 52.5 تولہ سونا کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ عبدالصمد بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی 10 انگلیاں گھی میں ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں 20 تولہ سونا ہے تو 20 تولے سونے ہی کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں نکالیں گے، اب چاہے سونا نکالیں یا اس کی قیمت نکال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، بلکہ قرآن میں بھی ہے، تو یہی سونا پگھلا کر اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی، یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے۔ اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے، جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، بازو بھی اور پاؤں بھی، تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا، تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا، ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا، تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔